ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے شہر کے ایک کونے میں ایک 25 سال کا نوجوان رہتا تھا جس کا نام سفیان تھا۔ ایک عام کپڑے پہنے وہ کسی امیر گھر کا لگتا بھی نہیں تھا، مگر ہر رات جب لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے وہ چپکے سے غریبوں کی مدد کرنے نکل جاتا۔ کبھی کسی بھوکے کی روٹی کا انتظام کرتا، کبھی کسی بیماری کا علاج کا خرچہ اٹھاتا اور کبھی کسی یتیم بچے کے لیے نئے کپڑے خرید لاتا۔ مگر ایک عجیب بات تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے۔ لوگ صرف صبح اٹھ کر دیکھتے کہ ان کی ضرورت کی چیز ان کے دروازے پر رکھی ہوتی تھی۔ شہر کے لوگ اسے چھپا فرشتہ کہنے لگے۔ سفیان کا بچپن غریبی میں گزرتا ہے۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، مگر ایک دن ایک عظیم آزمائش آئی۔ والد کی بیماری کے بعد گھر کا سارا بوجھ سفیان پر آ گیا۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور رات کو اللہ سے دعا مانگتا کہ اسے اتنا طاقت ملے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ ایک دن اسے ایک بزرگ ملے جو اسے سمجھانے لگے، بیٹا، اصل نیکی وہ ہوتی ہے جو بنا کسی ریا کے کیا جائے۔ اگر اللہ تجھے کسی کا مددگار بنائے تو ایسا مدد کرنا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات سفیان کے دل میں اتر گئی اور اس نے اپنی زندگی غریبوں کی چھپ کر مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ ایک رات جب سفیان سڑک پر جا رہا تھا، اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے شال اس بوڑھی عورت کے کاندھے پر ڈال دی اور چپکے سے چل گیا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، پھر سے چھپا فرشتہ مدد کر گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے۔ ہر رات کسی نہ کسی کو اپنی ضرورت کی چیز مل جاتی تھی۔ کبھی کسی کے گھر پر دوائی ملتی، کبھی کسی کے بچے کے لیے کتابیں اور کبھی کسی بیمار کے لیے کھانا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا ماں بیمار تھی، اس نے دعا مانگی، یا اللہ، ہمارے چھپا فرشتے کو برکت دینا۔ سفیان نے یہ سن لیا اور اس کا دل رو دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر یتیموں اور غریبوں کی دعا لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ ایک رات جب وہ ایک غریب کے گھر چاول رکھنے گیا تو ایک امیر شخص نے اسے دیکھ لیا۔ وہ شخص شہر کے بڑا تاجر تھا۔ اس نے سوچا، میں اسے سب کے سامنے عزت دوں گا تاکہ یہ مشہور ہو سکے۔ اس تاجر نے اگلے صبح سب کو بتا دیا، میں جانتا ہوں کہ چھپا فرشتہ کون ہے۔ شہر کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور جب سفیان کا نام لیا گیا تو سب افسوس کرنے لگے۔ سفیان نے مسکراتا ہوا کہا، اگر میرا کام اللہ کے لیے تھا تو ان کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اب مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اس دن سفیان نے سوچا کہ شاید اب یہ مدد کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر یہ دیکھ کر کے غریب لوگ کتنا اداس ہو گئے، اس کے دل نرم ہو گیا۔ ایک رات جب وہ مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، ایک اجنبی بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سفیان کو سمجھ آ گیا کہ اگر وہ سچے دل سے مدد کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کے بعد سفیان نے ایک نیا طریقہ سے مدد کرنا شروع کی۔ اب وہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ الگ الگ محلے میں جا کر غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ آخر ایک دن جب سفیان بہت بوڑھا ہو گیا، لوگوں نے اس کے گھر کا رخ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سفیان بیمار ہے، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام مل گیا ہے، غریبوں کی دعاؤں کا سایہ۔ جب سفیان کا انتقال ہوا، پورا شہر اس کی تعریف کرنے لگے، مگر اس کی یاد صرف باتوں تک نہیں رہی۔ جو لوگ اس کی مدد سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اور اس طرح ایک چھپا فرشتہ دنیا سے چل گیا، مگر اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے غریبوں کے دل میں زندہ رہی۔ سفیان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کی کہانی سنائی، مگر جو سب سے عجیب بات تھی کہ وہ یہ کہ اس کی چھپ کر مدد کا سلسلہ رک گیا تھا۔
یا شاید نہیں۔ ایک رات ایک غریب بزرگ نے اپنے دروازے پر ایک تھیلی کو پکڑا، دیکھا جس میں روٹی اور کچھ پیسے تھے۔ اس نے حیران سے کہا، کیا چھپا فرشتہ واپس آ گیا ہے؟ شہر کے دوسرے لوگ بھی یہ دیکھنے لگے کہ ان کے گھروں کے باہر کھانا، دوائیاں اور کپڑے ملنے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا، سفیان تو اب دنیا میں نہیں رہا، پھر یہ کون کر رہا ہے؟ سفیان کی مدد سے جو لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا، اگر سفیان ہمارے لیے ایک مثال تھا تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اب ہر شخص نے کسی نہ کسی غریبوں کی چھپ کر مدد کرنا شروع کر دی۔ کوئی ایک بیماری کا دوا خریدتا، کوئی کسی بھوکے کا کھانا کھلاتا، کوئی ایک یتیم بچے کی تعلیم کا انتظام کرتا، لیکن سب یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں سفیان جیسا بنا دے۔ ایک وقت آیا کہ پوری بستی ایک دوسرے کے ساتھ دینے لگی۔ پہلے جو صرف ایک چھپا فرشتہ تھا، اب شہر کے ہر محلے میں نیا چھپا فرشتہ پیدا ہو گیا۔ ایک بزرگ عورت جو کبھی سفیان سے مدد لیتی تھی، ایک دن مسجد میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ سفیان کو جنت کی بلندیاں تک پہنچا دے اور اس جیسا ایک اور مددگار اس شہر کو دے۔ اس وقت ایک نوجوان وہاں تھا، اس کا نام زبیر تھا۔ وہ ایک امیر گھر کا بیٹا تھا، مگر جب اس نے سفیان کی کہانی سنی تو اس کا دل بدل گیا۔ اس نے سوچا، اگر سفیان غریب ہوتا ہوا اتنا مدد کر سکتا ہے تو میں اپنی دولت سے کیوں نہیں؟ اس رات سے زبیر نے بھی ایک چھپا فرشتہ بننے کا ارادہ کر لیا، مگر اس دفعہ فرق یہ تھا کہ پہلے ایک سفیان تھا، اب پوری ایک نسل پیدا ہو گئی تھی جو غریبوں کی مدد چپکے سے کر رہی تھی۔ سفیان کا وقت بھی چل گیا مگر اس کی روشنی باقی رہی۔ آج بھی اگر کسی غریب کی مدد بنا کسی کے سامنے کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں شاید سفیان کا سکندر ہے، کیونکہ نیکی کا سلسلہ رکتا نہیں بلکہ نئے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ سال گزرتے گئے مگر چھپا فرشتہ کی کہانی صرف ایک افسانہ نہیں رہی بلکہ ایک نیا طریقہ زندگی بن گئی۔ زبیر کا ارادہ زبیر جو ایک امیر گھر کا بیٹا تھا، اس نے چھپ کر مدد کرنا شروع کی، مگر اس کا طریقہ سفیان سے تھوڑا الگ تھا۔ سفیان غریب تھا، اس لیے اس نے اپنی محنت اور چھوٹے چھوٹے چیزوں سے مدد کی، لیکن زبیر سے اپنی دولت کو اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک مشکل آ گیا، شہر کے کچھ امیر لوگ زبیر پر شک کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا، یہ لڑکا پیسہ ضائع کر رہا ہے، یہ غریبوں کو صرف مضبوط بنا رہا ہے لیکن اپنے امیر گھرانے کا نام ختم کر رہا ہے۔ زبیر کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا ہم امیر ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غریب کا ذمہ داری تو بن جائے۔ لیکن زبیر نے مسکراتا ہوا جواب دیا، ابو جب اللہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ مزے کرے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دوسروں کا مددگار بنے۔ لیکن یہ بات سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک دن ایک بڑا تاجر جس کا نام ناصر تھا، اس نے زبیر کو روک کر کہا، تو جتنا مدد کرے گا اتنا زیادہ غریب ہم سے مدد مانگنا بند کر دیں گے۔ تو غریبوں کو صرف مضبوط بنا رہا ہے جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ زبیر نے مسکرایا اور کہا، اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اسے کوئی غلام نہیں بنا رہا بلکہ ایک مضبوط انسان بنا رہا ہوں جو خود بھی کسی اور کی مدد کرے۔ لیکن نثار بات نہیں سمجھ سکا۔ اس نے زبیر کے خلاف غلط فہمی شروع کر دی۔ زبیر صرف اپنا نام بنانا چاہتا ہے، یہ سب اس کی دکھاوا ہے، یہ صرف ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا۔ زبیر کے دوستوں نے کہا، تمہاری نیکی کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، تمہیں رک جانا چاہیے۔ لیکن زبیر نے ایک مثال جواب دیا، جب سفیان کی نیکی لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے اس کا عزت کی تھی، مگر جب لوگوں نے اس کا نام جان لیا تو کچھ لوگ اسے غلط سمجھنے لگے۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، مگر جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کبھی رکتا نہیں۔ ایک دن نثار نے زبیر کے گھر پر آنے والا غریبوں کو دھمکا دیا۔
اس نے کہا اگر تم لوگ زبیر کی مدد لوگ گے تو تمہیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ڈر گئے مگر کچھ لوگ نے جواب دیا ہم زبیر سے نہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں، اگر ایک زبیر چل بھی گیا تو اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ زبیر یہ بات سن کر رونا شروع ہو گیا، اللہ نے مجھے ایسے لوگ دیا ہے جو صرف مجھ سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ لیکن نثار یہ دیکھ کر اور غصہ ہو گیا، اس نے زبیر کو بدنام کرنے کی ایک اور چال چلائی۔ اس نے شہر کے بادشاہ کے سامنے جا کر کہا زبیر غریبوں کو ہمارے خلاف اچکا رہا ہے، یہ ایک باغی ہے۔ بادشاہ نے زبیر کو بلوایا اور کہا تجھ پر الزام ہے کہ غریبوں کو امیروں کے خلاف بھڑکا رہا ہے، تجھے سزا دیا جائے گا۔ لیکن زبیر نے مسکراتا ہوا کہا اگر اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہے تو میں آپ کو ایک کہانی سنا سکتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کیا کہانی؟ زبیر نے سفیان کی پوری کہانی سنائی کہ کیسا ایک غریب نوجوان نے بنا کسی شناخت کے غریبوں کی مدد کی تھی، کیسے لوگوں نے اسے چھپا فرشتہ کہا اور کیسا اس کی وفات کے بعد ہر شخص ایک نیا چھپا فرشتہ بن گیا۔ بادشاہ سن کر حیران ہو گیا، اس نے کہا اگر ایک شخص کا عمل ایک شہر کو بہتر بنا سکتا ہے تو یہ بغاوت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اس نے نثار کو دیکھا اور کہا جو شخص صرف اپنی دولت کو سوچتا ہے وہ صرف دنیا کا بندہ ہے، لیکن جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ پھر بادشاہ نے پورے شہر جمع کیا اور کہا آج سے جو بھی غریبوں کی مدد کرے گا اس کا نام نہیں پوچھا جائے گا مگر اس کی نیکی لکھی جائے گی۔ اور اس طرح چھپا فرشتے کا سلسلہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ سالوں گزرتے گئے، زبیر بوڑھا ہو گیا مگر اس کی مدد کا طریقہ کبھی نہیں بدلا۔ جب اس کا انتقال ہوا لوگ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ ایک زبیر چل گیا مگر ہمیں اور ایک نیا چھپا فرشتہ دے دے۔ اس وقت ایک 20 سال کا لڑکا جو زبیر کی کہانی سن رہا تھا مسکرایا اور سوچا شاید اب میرا بھاری ہے، اور اس طرح چھپا فرشتہ کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ زبیر کے وفات کے بعد بھی اس کی نیکی کا سلسلہ رکا نہیں۔ شہر کے لوگوں نے اس کی کہانی سنائی مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اب بھی کسی نہ کسی طریقے سے غریبوں کی مدد ہوتی تھی۔ ایک دن ایک نیا نوجوان جس کا نام زید تھا، جو صرف 20 سال کا تھا، مسجد کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس نے بزرگوں سے زبیر اور سفیان کی کہانی سنی، اس کا دل ہل گیا۔ اس نے اپنی دل میں سوچا اگر سفیان اور زبیر یہ سب کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اس رات زید نے بھی ایک چھپا فرشتہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ زید غریب نہیں تھا لیکن اس کے پاس زبیر کی طرح دولت بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا میں کیسا کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک غریب ماں اپنے بچوں کے لیے دوا لینے گئی تھی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ زید نے اپنی جیب سے پیسے نکالا اور بنا کسی کو بتائے اس دکاندار کو دیا۔ اس نے صرف ایک بات کہی کسی کو مت بتانا کہ پیسے کس نے دیا ہے۔ اس رات اس کا دل اتنا سکون میں تھا، اسے محسوس ہوا جیسا اللہ کی رحمت اس کے دل کو روشن کر رہی ہے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ایک دن زید نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو تاریکی گلیوں میں رہتی تھی وہ ہر روز رات کو بھوکی سوتی تھی۔ اس نے سوچا اگر ہر شخص صرف ایک بھوکا کو بھی کھانا کھلائے تو اس شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اس نے ایک نیا طریقہ سوچا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی جس میں صرف غریب بچوں کے لیے روٹی اور دودھ رکھا جاتا تھا، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کوئی دکاندار نہیں تھا۔ اس نے ایک بورڈ لکھ کر رکھا جو بھوکا ہے وہ لے جائے، جو دے سکتا ہے وہ رکھ جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ پہلے صرف غریب لوگ آتے لیکن دھیرے دھیرے کچھ امیر لوگ بھی آئے اور اس دکان میں دودھ اور روٹی رکھنے لگے۔ آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے روٹی رکھنے والا کون تھا۔ کچھ لوگ کہتے شاید یہ بھی سفیان کا کوئی سکندر ہے، نثار کا بیٹا جو باپ نہ سمجھا سکا بیٹا سمجھ گیا۔
نثار جو زبیر کا دشمن تھا، اس کا بیٹا یوسف بھی اپنے باپ کی باتیں سنتا رہتا تھا، مگر اس کا دل کبھی اپنے باپ سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن جب اس نے زید کا کام دیکھا، اس کا دل ہل گیا۔ اس نے سوچا میرا باپ ایک دولت مند ہے، لیکن صرف اپنی دولت بچانے میں لگا ہے، مگر اصلی دولت تو یہ ہے کہ جو زید بنا رہا ہے۔ اس رات یوسف نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالی اور بنا کسی کو بتائے زید کی دکان میں زیادہ روٹی اور دودھ رکھ دیا۔ ایک دن زید نے دیکھا کہ ایک نایا شخص ہر رات اس کے دکان میں نایا سامان رکھ جاتا ہے۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور کہا تم کون ہو؟ یوسف مسکرایا اور کہا ایک اور چھپا فرشتہ۔ سال گزرتا گیا، زید، یوسف اور نئے لوگوں اس سفر کا حصہ بنتے گئے۔ اب یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک طریقہ بن گیا تھا۔ ہر شخص جو اس شہر میں بڑا ہوتا اسے سفیان، زبیر اور زید کی کہانی سنائی جاتی، اور ہر کسی کے دل میں ایک سوال اٹھتا، کیا میں بھی ایک چھپا فرشتہ بن سکتا ہوں؟ اگر تم بھی یہ کہانی سن کر یہ سوچ رہے ہو تو شاید تمہاری بھی باری ہے۔ نیکی کبھی نہیں رکتی۔ ایک انسان اگر چھپ کر مدد کرے تو نئے لوگ اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سچا دولت پیسے نہیں بلکہ وہ نیکی ہے جو ہمیں چھوڑ کر جاتی ہے۔ ہر شخص ایک نیا چھپا فرشتہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو بنا کسی لالچ کے دشمن کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔